معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا ہمارے یوٹیوب چینل اخبار الہند پر استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ معزز ناظرین، آج کی انگریزی تاریخ ہے 6 نومبر 2022 بروز اتوار، اور ہجری تاریخ ہے 10 ربیع الثانی 1444 ہجری۔ اس وقت کی بڑی اہم خبر جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں جمعیت علماء ہند کے تعلق سے ہے کہ جمعیت علماء ہند کے بینر تلے جمعیت علماء کرناٹکا کا ایک اہم اجلاس ضلع کولار کے مالور تعلق میں عمل میں آیا، جس میں شہر بنگلور کے سرکردہ علماء کرام کی شرکت ہوئی، اور اسی طرح سے نواسۂ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد عفان منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری ہوئی۔ جمعیت علماء کرناٹکا کے صدر مفتی افتخار احمد صاحب قاسم دامت برکاتہم نے سامعین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو آج کچھ حالات مسلمانوں کے اوپر آ رہے ہیں وہ ہماری کمزوری کی بنا پر ہے، اور ہمارے دین سے دوری کی بنا پر، کہ ہمارے دین کی دوری کی وجہ سے آج اغیار کو اور غیروں کو بہادری اور اس طرح سے جرأت کا مظاہرہ وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اور بہت ساری مثالوں کے ذریعے سے ہماری کمزوری کو عیاں کیا، اجاگر کیا۔ اور اسی طرح سے جمعیت علماء کرناٹکا کے جنرل سیکریٹری مفتی شمس الدین بجلی صاحب قاسم دامت برکاتہم نے جمعیت علماء جو اغراض ہے، مقاصد ہے، ان ساری باتوں کو مفصل طور پر اور بہترین انداز میں سامنے رکھا۔ اسی طرح سے جمعیت علماء کرناٹک کے سیکریٹری جناب مفتی محمد حسین صاحب مادنی دامت برکاتہم العالیہ مکاتب کے تعلق سے، مساجد کے تعلق سے بہت قیمتی اور اہم باتیں بیان فرمایا، اور کہا ہے کہ اگر مکاتب کے اندر مکاتب کو مضبوط کیا جائے تو ہمارے جو مسلم بچے اور بچیاں ہیں ان کی صحیح طور پر تربیت ہو پائے گی، اور پھر وہ آگے اپنی زندگی قرآن و حدیث کی روشنی میں، شریعت محمدیہ کی روشنی میں وہ اچھی طرح سے زندگی گزار سکیں گے، اور جب بھی دین کے خلاف کوئی بات آئے اس پر عمل کرنے سے گریز۔ اسی طرح سے نواسۂ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد عفان منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ نے جمعیت علماء ہند کی جو تاریخ ہے، ہسٹری ہے، ان کے اغراض و مقاصد کو بیان فرمایا، اور ان کی ایک لمبی تاریخ بیان فرماتے ہوئے جو جمعیت علماء ہند کے بینر تلے جو خدمات پورے ملک میں انجام دیے جا رہے ہیں ان کے فوائد کو بیان فرمایا، اور اس طرح سے اور بھی بہت ساری باتیں حضرت مفتی محمد عفان منصور پوری دامت برکاتہم نے سامعین کے سامنے رکھا۔ اور اسی طرح سے سماجی خدمات کے تعلق سے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے ایک واقعہ انہوں نے سامنے رکھا، جو واقعہ سن کر سامعین بھی بہت لطف اندوز ہوئے، تو واقعہ پورا آپ حضرات کی خدمت میں اخیر میں پیش ہے۔ جو سماجی خدمت کا میدان ہے، دکھے دلوں کے کام آنے کا میدان ہے، لوگوں کے دکھ اور درد کو دور کرنے کا میدان ہے، جمعیت علماء سے جڑنے کے نتیجے میں یہ فکر ہمارے ذہن و دماغ کے اندر پیوست ہوتی ہے اور پیدا ہوتی ہے، اور اس میدان میں کام کرنے کا موقع میسر ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ، آپ سب نے ان کا نام نامی اور اسم گرامی سنا ہوگا۔ اللہ کے ولی تھے، صاحب نسبت بزرگ تھے، بے شمار انسانوں کو اللہ رب العزت والجلال نے ان کے ذریعے دولت ایمان سے مشرف ہونے کا موقع مرحمت فرمایا۔ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ صاحب کی خدمت میں ایک کسان حاضر ہوا جو دہلی کا رہنے والا تھا، اجمیر گیا، سلطان التمش کا زمانہ تھا۔ اس نے خواجہ صاحب سے شکایت کی کہ بادشاہ کے کچھ کارندوں نے میری کاشت اور کھیتی کی زمین کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا، میں نے بہت کوشش کی لیکن میری زمین چھوڑنے کو وہ لوگ تیار نہیں، کیونکہ بادشاہ کے قریبی ہیں، اس لیے کسی کی بات ان کی سمجھ میں آ نہیں رہی ہے، وہ اپنی ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے اگر بادشاہ سے میری سفارش کر دی تو بادشاہ کی نگاہ میں آپ کی بہت قدر و قیمت ہے اور بڑی وقت و منزلت ہے، وہ آپ کی بات کو رد نہیں کرے گا اور میرا معاملہ حل ہو جائے۔ حضرت خواجہ اجمیری علیہ الرحمہ
اس غریب کسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اجمیر سے دہلی کا سفر فرماتے ہیں. دہلی تشریف لے آتے ہیں تو وہاں ان کے خلیفہ ہیں اور وہ بھی اپنے علاقے کے مانے ہوئے بزرگ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ اجمیری علیہ الرحمہ دہلی تشریف لائے. وہ حاضر خدمت ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حضرت بغیر اطلاع کے اچانک آپ یہاں تشریف لے آئے, کوئی کام اگر یہاں کا تھا تو ہمیں اطلاع کرتے, ہم آپ کا وہ کام کر دیتے, آپ کو سفر کرنے کی زحمت بھی نہ ہو. حضرت نے تفصیل بتائی کہ میرے آنے کا منشا اپنا کوئی ذاتی کام نہیں ہے, بلکہ یہ ضرورت مند میرے پاس آیا تھا. میں نے اس کے معاملے پر غور کیا تو میں نے یہ سوچا کہ جب تک میں جا کر اس کی سفارش نہیں کروں گا اس وقت تک اس کا معاملہ حل نہیں ہوگا. اس لیے میں نے اجمیر سے دہلی کا سفر کیا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت آپ ہم تک پیغام پہنچا دیتے, ہمارے بھی روابط ہیں سلطان سے, ہم بھی اگر سفارش کرتے تو معاملہ اس کا حل ہو جاتا, آپ کو اتنی زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی. اس کا جو جواب دیا حضرت نے وہ ہم سب کے لیے قابل توجہ ہے, درس ہے, سبق ہے, عبرت ہے اور نمونہ ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ اگر تم سے کسی اور سے کہتا تو بھی یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے, لیکن میں نے یہ چاہا کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والی بشارت و خوشخبری کا بلا واسطہ مستحق بن جاؤں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالی اپنے اس بندے کی برابر نصرت و مدد فرماتے ہیں جو اللہ کے کسی بندے کی ضرورت کو پورا کرنے کی فکر کرنے والا ہوتا ہے. میں اللہ کے اس بندے کی ضرورت کو پورا کرنے کی فکر کروں گا, اس کے لیے سفارش کروں گا تو میں اللہ کی رحمت کا براہ راست مستحق بنوں گا. میں چاہتا تو تم سے بھی کہہ سکتا تھا اور تم بھی یہ کام کر سکتے تھے, لیکن پھر میں براہ راست پیغمبر علیہ السلام کی اس بشارت و خوشخبری کا مستحق نہ بن پاتا. اس واقعے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ والے اور حضرات اکابر کس نیت اور کس جذبے کے ساتھ ملی اور سماجی میدان میں خدمات کو انجام دیا کرتے تھے. ابھی حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ جمعیت علماء کے ہر کام کو دین سمجھ کر انجام دینا ہے, عبادت سمجھ کر انجام دینا ہے. یہ حقیقت ہے اور بالکل سچائی ہے. یہی سبق ہمارے اکابر و بزرگوں نے ہمیں دیا ہے.